وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، درس نمبر 518 آیت نمبر 106 سے 109۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھ کر قبول کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها واللہ غفور حلیم۔ مومنو، ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو خدا نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے، اور خدا بخشنے والا بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين۔ اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، مگر جب بتائی گئیں تو پھر ان سے منکر ہو گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرة ولا سائبة ولا وصیلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ خدا نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنایا ہے، اور نہ صائبہ، اور نہ وسیلہ، اور نہ حام، بلکہ کافر خدا پر جھوٹ افترا کرتے ہیں، اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم
إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں کی حفاظت کرو۔ جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔ سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 106، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت و بینکم، تمہارے درمیان گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت یعنی موت کی علامات واضح ہوں، حین الوصیت، وصیت کے وقت، اسنان ذوا عدل منکم، دو گواہ ہونے چاہیے تم میں سے، او آخران من غیرکم، یا تمہارے سوا، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں، او آخران من غیرکم، یا دو تمہارے سوا دو، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور اپنے لوگوں میں سے نہ ہو تو غیر میں سے تم دو گواہ بنا لو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور تمہیں مصیبت موت کی آ پہنچے، تحبسونہما، ان دونوں کو روک لو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو تو تم ایسا کرو کہ ان سے قسم لے لو، لا نشتری بہ ثمنا قلیلا، اور وہ کہیں گے کہ ہم اس کے عوض کوئی مفاد نہیں لیتے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی شہادت، إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، اور اگر ہم نے چھپائی تو ہم گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ، اگر خبر ہو جائے، اللہ علی انہما استحقا اسمن، کہ وہ گناہ کے سزاوار ہوئے، یعنی وہ دو گواہ جو ہیں اگر وہ ثابت ہو جائے یا پتہ چل جائے کہ انہوں نے غلط گواہی دی ہے، فآخران، تو دو اور کھڑے ہوں، مقامہما، ان کی جگہ، من الذین استحق علیہم الاولیان، جن کا دو اور کھڑے ہوں جن کا حق مارنا چاہا، سب سے زیادہ جو میت کے قریب ہوں، ان میں سے دو گواہ کھڑے ہو جائیں، فیقسمان باللہ، اللہ کی قسم کھائیں، لشہادتنا، ہماری گواہی، احق من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے زیادہ صحیح ہے، وما اعتدینا، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، انا اذا لمن الظالمین، اور اگر کی ہو تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے، ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ، یہ قریب تر ہے، ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ قریب تر ہے کہ وہ گواہی اس کے صحیح طریقے پر ادا کریں، او یخافوا، یا وہ ڈریں، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ہماری قسم ان کی قسم کے بعد رد کر دی جائے گی، واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین کرام، اسلامی معاشرے کے احکامات ہیں، اور آج کا جو ہے خاص طور پہ یعنی ایک خاص پس منظر کی ہدایت ہے، یعنی ایک ایسا شخص، دیکھیں ایک تو وصیت کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں ایک وضاحت یہ ہے کہ 1/3 میں وصیت ہو سکتی ہے، 2/3 میں نہیں ہو سکتی، صرف یعنی موسی جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے 1/3 میں، اور اس سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا، مالک ہی نہیں ہے، اس کے مالک جو ہیں وہ اور ورثاء ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں۔ بہرحال 1/3 میں جب کوئی وصیت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے خاندان میں سے
دو لوگوں کو وہ گواہ بنا لے، اور اگر یعنی اگر مقامی طور پہ وہ ہے، لیکن اگر سفر پہ ہے اور وہاں اپنے گھر والے نہیں ہیں تو غیر گھر والوں کو گواہ بنا لے۔ اب یہ گواہی یعنی گواہ بنا لیے گئے، گواہی ہو گئی، اور پھر جو ہے ایسا ہوا کہ وہ گواہی جو انہوں نے دی تھی وہ غلط ثابت ہو رہی ہے، یعنی اس میں جو وارثین ہیں ان کو غلطی لگ رہی ہے، تو پھر وہ ایسا کرے کہ وارثین میں سے دو گواہ جو ہیں وہ اٹھیں، اور پھر وہ بہرحال میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں۔ ایک تو یہ واقعہ جو ہے یعنی اس وقت بھی ایک معاملہ ایسا آیا تھا کہ باہر یعنی صحابہ کرام سے ایک صحابی جو تھے وہ سفر پہ تھے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے واقعے کا، تو ان پہ کچھ موت کے اثرات یا بیماری یا جو بھی آئے، تو ان کے پاس جو سامان تھا تو وہ سامان انہوں نے حوالے کر دیا کسی اور شخص کے، اور اس پہ انہوں نے یعنی حوالے بھی کر دیا اور ان کو گواہ بھی بنا لیا کہ بھئی یہ میرا سامان ہے، یہ تم وارثین کو دے دینا۔ انہوں نے حکمت یہ کی کہ یعنی جو مرنے والا شخص تھا تو انہوں نے ایک خفیہ چٹ رکھ دی تھی اس سامان میں، اور کہ بھئی اس میں یہ سامان ہے، میں ان کو حوالے کر رہا ہوں اور یہ آپ لوگ وصول کر لو۔ تو وہ چٹ میں ایک سونے کا کوئی چیز تھی، سونے کی بنی ہوئی، وہ ان لوگوں نے غائب کر دی تھی جن کو امانتاً یہ چیزیں دی گئی تھی۔ تو یہ ہوا کہ وہ سامان جب یعنی واپس آئے، یعنی ان کے گھر پہ آئے، تو وہ سامان دے دیا ان کو، تو ان کو تو وارثین کو تو پتہ نہیں تھا یہ کیا سامان ہے، لیکن وہ جب سامان کھولا تو اس میں وہ چٹ بھی نکل آئی، تو اس میں ایک چیز غائب تھی، کوئی برتن تھا یا جو بھی تھا سونے کا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی وہ ہوئی، گواہی ہوئی، ان کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں تھا، تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی حضور یہی سامان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان سے قسم لے لی مسجد میں کہ بھئی تم قسم کھا لو کہ بھئی یہی سامان تھا۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد وہ برتن جو تھا وہ مارکیٹ میں کسی کے پاس ظاہر ہو گیا، بیچ دیا گیا تھا، تو ان لوگوں کو وارثین کو پتہ چلا، تو دوبارہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضور وہ ہمیں کوئی ثبوت مل گیا ہے اور ہم قسم کھاتے ہیں اور ثبوت پیش کرتے ہیں۔ تو دوبارہ یہ لوگ وارثین میں سے دو آدمی جو ہے انہوں نے قسم کھائی اور گواہی بھی پیش کی۔ بہرحال وہ معاملہ اس طریقے سے پھر حل ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بنا دیا ہے کہ شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل۔ آج کل بھی سامعین کرام عام جو معاہدات ہوتے ہیں کچہری میں، اس پہ دو گواہوں کے دستخط ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں، دیتے ہیں وہ دستخط۔ تو وصیت اگر کوئی کرے 1/3 پہ تو اس کو چاہیے کہ دو گواہ بنا لے اس پہ، یعنی جو بھی اسلام آپ لکھ رہے ہیں اپنی وصیت کے بارے میں، بعض اوقات وہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کوئی زیادہ مال چھوڑ کے جا رہا ہو تو ان کو وہ وصیت کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں جو ہے یعنی یہ ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے گھر والوں میں سے دو گواہ بنا لو اگر سفر پہ ہو، او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، اور سفر تم کر رہے ہو تو پھر تم گھر والوں کے علاوہ جو ہے تم گواہ بنا لو۔ تو پھر جب یہ کوئی شک شبہ پیدا ہو، تحبسونہما، تم ان کو ٹھہرا لو جو دو گواہ ہیں، ان سے قسم لے لو کہ بھئی اگر تمہیں شک ہو تو پھر وہ گواہوں سے قسم لے لو، تو وہ پھر ثابت ہو جائے گی بات۔ قسم سے یعنی دو گواہ جب شہادت دیں اور قسم کھا لیں تو پھر وہ یہ کہیں کہ لا نشتری بہ ثمنا ولا کان ذا قربہ،
ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا، کہ ہم گناہ گار ہوں گے، ہم کوئی بات چھپائیں گے نہیں۔ لیکن اگر پھر بعد میں فَإِنْ عُسِرَ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اِثْمًا، کہ ان پہ وہ غلطی ثابت ہو جائے کہ انہوں نے کچھ غلطی کی ہے، غلط قسم اٹھائی ہے، تو ان کے خاندان سے 2 آدمی اٹھیں اور پھر وہ گواہی دیں کہ ہماری گواہی زیادہ صحیح ہے، وہ جو گواہی دی گئی تھی، اور ہم حد سے تجاوز نہیں کریں گے، اور اگر کریں انا اذا لمن الظالمین، ہم ظالموں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نظام جو ہے، یہ نظام اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے رکھا کہ ان دونوں کو، یعنی پہلے جو گواہی دے رہا ہے ان کو ڈر ہو کہ اگر کوئی بات کھل گئی تو او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کی گواہی رد کر دی جائے گی ان کے قسم کے بعد۔ اس طرح کا معاملہ دیکھیں ہمارے اس میں بھی ہے، یعنی میاں بیوی کے، میاں اگر دیکھ لیتا ہے بیوی کو پکڑ لیتا ہے غلط کام کرتے ہوئے، تو وہ قاضی صاحب اس کو بلائیں گے، اور چونکہ موقع کی گواہیاں تو ہیں نہیں، تو شوہر جو ہے 4 دفعہ قسم کھا کے کہے گا کہ یہ میری بیوی نے ایسا کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو یہ اب اس قسم کے بعد جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی، وہ الزام ثابت ہو جائے گا۔ اگر بیوی اس کے بعد قسم کھانے کے لیے تیار ہو تو 4 قسمیں اس کی قسم کو رد کر دیں گی۔ بیوی یہ کہے گی کہ بھئی میرا خاوند جو ہے وہ جھوٹا ہے، اور میں اگر جھوٹ بول رہی ہوں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب مجھ پہ ہو، تو وہ پھر یعنی اس بیوی کے قسم کھانے سے وہ قسم جو ہے وہ رد ہو جائے گی، لیکن پھر جو ہے قاضی جو ہے دونوں میں جدائی کر دے گا۔ تو اس طرح کا یہ بھی معاملہ ہے، یہاں 2 گواہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سنو، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج یعنی اس کے بعد جو ہے یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ رسولوں کو، فیقول، ان سے پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں تو علم نہیں ہے، بے شک تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ رسولوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور یہ پوچھنے کا معاملہ جو ہے یہاں یعنی رسولوں سے بھی پوچھے گا۔ دوسری جگہ وہ آیت ہے نا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، میں جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں ان سے بھی ہم پوچھیں گے، اور رسولوں سے بھی ہم پوچھیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب کا دن ہے، اور پورا گواہیاں اور شہادتیں پیش ہوں گی، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے بھی یعنی جو ڈیوٹی ان کو دی گئی تھی ان سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور امت سے بھی پوچھے گا کہ تم نے کیا جواب دیا۔ ماذا اجبتم المرسلین کے الفاظ ہیں کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ اب تھوڑا سا یہاں رک کے ہم لوگ اپنے بارے میں سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ہم نے کیا جواب دیا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے جو سچی بات ہے، ایک تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھا بھی نہیں ہے کہ حضور کی دعوت ہے کیا۔ جواب دینا تو درکنار، وہ تو ایک الگ بات ہے، نہ ہم نے سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، دین کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو غرض و غایت ہے ہمیں پیدا کرنے کی، وہ ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خطرناک صورتحال ہے سامنے کرام، کہ ہم جاننا ہی نہیں چاہتے۔ تو پھر تو ایک یہ ایسی بات ہے کہ وہ اندھے بہرے اور گونگوں کی بات ہے،
سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ آپ دیکھ لیں اگر آپ کو کوئی فکر ہو کہ بھئی مجھ سے اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا کہ میری جو یعنی ذمہ داری تھی کہ رسولوں کی بات کو مان لوں، اور یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو ایسا ہے کہ سامعین کرام بہت ایک خطرناک سی صورتحال ہے، اور عنقریب یہ ہے کہ ہمارا جو ہے ہم لوگ چلے جائیں گے، اور ہماری زندگی جو ہے وہ انتہائی آپ کو معلوم ہے کہ مختصر زندگی ہے۔ بہت جلد چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ ظاہر کا پردہ ہٹ جائے گا، باطن کا پردہ کھل جائے گا، وہاں پھر موت نہیں بلکہ ایک زندگی شروع ہوگی۔ یہ بات تھوڑی سی نوٹ کر لیں۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، کہ موت کو تو غافل لوگ جو ہیں موت کو اختتام زندگی سمجھتے ہیں، لیکن یہ زندگی کی شام تو ہے، لیکن صبح دوام زندگی، دائمی زندگی کی صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ تو موت کے بارے میں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ غلط فہمی دفع کر لیں۔ دیکھیں تمام غلط فہمیوں کو دفع ہونا چاہیے، اور دھوکہ اور غلط فہمی اگر اس کا آپ شکار ہو گئے، دنیا میں بھی آپ کو دنیاوی کسی بھی معاملے میں آپ نے ایک غلط سودا کر لیا، غلط فیصلہ کر لیا، تو آپ پھر نقصان میں ہوں گے دنیا میں بھی۔ آخرت کا معاملہ اس لیے زیادہ سیریس ہے کہ اگر دنیا کی زندگی کے دھوکے میں ہم آ گئے اور آخرت کی زندگی کو ہم نے فراموش کر دیا، تو عنقریب آپ کی زندگی کی شام آنے والی ہے یہ شام زندگی کی شام ہونے والی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوگی، جیسے کہ رات کے بعد صبح طلوع ہوتی ہے، ہر رات کے بعد دن کا اجالا ہوتا ہے اور ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آج جو ہم رہ رہے ہیں نا سامعین کرام اس دنیا میں، یہ تقریباً رات کا ماحول ہے۔ اگر اس میں آپ نے اپنے لیے روشنی کا انتظام کر لیا تو اس کائنات کی حقیقت آپ کے سامنے نظر آ جائے گی، لیکن اگر نہ کیا تو پھر آپ اندھیروں میں رہیں گے، اور پھر آپ کو کچھ سجائی نہیں دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ زندگی میں نور کو ڈھونڈ لیں۔ نور ملے گا آپ کو نور والوں سے، قرآن نور ہے، نبی کا نور، نبی نور بانٹنے والے ہیں، علم کی روشنی بانٹنے والے ہیں۔ قرآن علم ہے، علم کا نور، یعنی علم نور ہے نا، تو اسی طرح نبی کی ذات جو ہے اس سے بھی آپ یعنی نور لیں گے یا لینا چاہیے آپ کو۔ پھر یہاں جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں مقامی طور پہ، میں 2020 کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو ایسے لوگوں کو دیکھنا ہوگا جو نور والے ہوں، جن کے پاس قرآن کا اور نبی کا نور موجود ہو، جن کا سینہ جو ہے وہ نورانی ہو۔ وہ نورانی لوگوں کو آپ نے تلاش کرنا ہے اور پھر ان سے نور لینا ہے۔ لیکن بات یہ یوم یجمع اللہ الرسل کی بات ہو رہی ہے کہ ایک وقت جلدی ایسا وقت آنے والا ہے جب رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور جن کے پاس رسول بھجوائے گئے تھے ان سے بھی اللہ تعالیٰ یعنی بالکل باس پرس کرے گا۔ الم یأتکم نذیر، سورہ ملک کا وہ مضمون ہے نا، کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے آیا تھا، بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑی گمراہی میں تھے۔ تو دیکھیں یعنی دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ آپ نور حاصل کر لیں، اور یہاں پہ یہ ایک یعنی وہ آیت مجھے یاد آ رہی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، قیامت کے دن تو اندھیرا ہوگا،
پل صراط پہ آپ جائیں گے تو اندھیرے ہوں گے، وہاں تو نور نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کی روشنی، ایمان والوں نے تو یہاں پہ روشنی حاصل کر لی تھی، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے آگے اور دائیں طرف نور دوڑتا ہوا جائے گا۔ تو منافق جو ہے، جس نے یہاں نور نہیں تلاش کیا اور یہاں نور حاصل نہیں کیا، وہ وہاں مومنوں کو کہے گا کہ الم نکم معکم، کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور پھر کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، بھائی تھوڑے ہماری طرف بھی دیکھ لو، ہم تمہاری روشنی سے استفادہ کریں۔ تو ان کو کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، بھائی واپس لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، دنیا میں واپس چلے جاؤ، وہاں سے نور لے آؤ اپنے لیے۔ تو بہرحال تو یہ بڑی مشکل صورتحال ہے، ہمیں تو اس کے بارے میں یقین قطعی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ واقعہ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے بیان کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہماری منزل ہے، انہوں نے یہ تمام واقعات بیان کیے ہیں۔ اس سے زیادہ سچی بات ہو نہیں سکتی، بالکل سچ ہے اور 50,000% سچ ہے۔ جو اللہ نے فرمایا ہے وہ سچ ہے، جو نبی نے فرمایا ہے وہ سچ ہے۔ تو اب ضروری یہ ہے کہ اس سچ پر ہم یقین کر لیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور ان کی رسول کی باتوں پر یقین کر لیں۔ اگر نہ کریں گے تو پھر حالت بہت زیادہ خراب ہوگی۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، پھر وقت ملا تو مزید سبق بھی پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحقا عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین ذلک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہها او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا
أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ مومنو، جب تم میں سے کسی کی موت موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے 2 مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہو، یا اگر مسلمان نہ ملے اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے 2 شخصوں کو گواہ کر لو۔ اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے، گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور 2 گواہ کھڑے ہوں جو میت سے قرابت قریبہ رکھتے ہوں، پھر وہ خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف۔ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح شہادت دیں، یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور خدا سے ڈرو اور اس کے حکموں کو گوشے ہوش سے سنو، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب۔ وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن خدا پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔